अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। अहलन व सहलन मरहबा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए उसको स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तो आज हम बात करेंगे आखिरी अशरा रमज़ान और ताक़रातें। इनके बारे में हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 20 दिन हमने जिस तरह से गुजारने थे हमने गुजार लिए, लेकिन ये जो आखिरी 10 दिन है इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमर को कस लेते थे, खूब मेहनत करते थे और आंधी और तूफ़ान की तरह सदका खैरात और हर चीज़ को बहुत फोकस करके इबादत करते थे। सारी रात खुद भी जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे। और यानी कि इतनी इम्पोर्टेंट ये रातें हैं। और इसके अंदर ताक रातों के बारे में कहा जाता है कि ताक रातों में से एक रात ऐसी होती है जो शब कद्र यानी कि लैलतुल कद्र की रात होती है। और लैलतुल कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर होती है, और उसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जो कि है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो कि 1000 महीनों से बेहतर रात है। और ये तुलुए आफ्ताब तक ये रात रहती है। और हमें किस तरह से पता चलेगा, उसके लिए उसकी निशानियाँ बताई गई हैं, वो आप लोग देखेंगे। तो उसके अलावा ये जो आखिरी अशरा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तो रमज़ान ख़त्म हो रहा है, दूसरा ये कि हमने किस तरीके से रमज़ान को पाया और खो दिया, इस तरह से हम नहीं कर सकते, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाक आलूद हो वो शख्स खाक आलूद हो जाए जो रमज़ान को भी पाए और अपने गुनाहों को बिना बख्शवा सके। क्योंकि रमज़ान में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ देते हैं लोगों को, उनके गुनाहों को बख्शते हैं। लेकिन हमें भी कोशिश करनी है किस तरीके से। इस तरह बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। हमने जितना वक्त ज़ाया करना था हमने कर लिया, अब हमने कमर कस लेनी है। हमने भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ख़ुद भी जागना है, अपने घर वालों को भी तलकीन करनी है। तो सबसे पहले तो हमने अपने गुनाहों के सबसे पहले करने वाले काम क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि जिस तरह से हम लोग नहा धोकर बैठ जाते हैं तो हम कितना फ़्रेश फ़ील करते हैं। नहा लिया है तो अच्छे तरीके से, यानी कि हमने गुस्ल लिया है तो वी आर फीलिंग वेरी फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमने ऐसे किया। तो इस तरह से हम लोग अपने जिस्म को बाहर से फ़्रेश करते हैं, इसी तरह हमारी रूहों को अंदर से फ़्रेश होने की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमें अपने गुनाहों को अंदर से पाक करने की ज़रूरत होती है, हमें अपने दिल को साफ़ करने की ज़रूरत होती है। और गुनाह सिर्फ वही नहीं होते जो हमने बहुत सारे गुनाह अल्लाह ताला की ज़ात में तो उसके जो अहकामात हैं उसकी हुक्मतुली करके तो किए ही होते हैं। हमने लोगों को भी तंग करके बहुत सारे गुनाह किए होते हैं, और उसका जो डॉट होते हैं, सारे गुनाहों के डॉट्स, एक काला काला डॉट हमारे दिल के ऊपर लग जाता है। इस तरह दिल काला होना शुरू हो जाता है। और जब इसकी फ़िक्र आप ना करें, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतने मौके दिए हैं माफ़ी मांगने के, लेकिन हमने ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना। तो हर इब्ने आदम है जो ख़ताकार है, लेकिन सबसे अच्छा इब्ने आदम वो हो जाएगा जो कि तौबा कर लेता है। ये इसके बारे में फ़रमाया गया है। तो आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं, हम सब ने तौबा करनी है। तो हमारे पास ये चांसेस हैं, ये जो काले धब्बे हैं इनको धोने के चांसेस है, अपनी रूहों को फ्रेश करने के चांसेस है, अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाने के चांसेस है। हमें नहीं पता हमारा ये आखिरी रमज़ान हो, कमर कस लें, सबसे पहले अपने दिल को साफ़ करें, प्योरीफाई करें। जिसका दिल दुखाया हो, अगर कर सकते हैं तो माफ़ी मांगें। इस तरह से फॉर्मेलिटी वाले मैसेजेस नहीं जिस तरह से आते हैं, ये वाली चीज़ें नहीं। जो वाकई अगर आपके साथ किसी का कोई ऐसे क्लैश है या चीज़ है, दिल से तौबा करें, अल्लाह से भी माफ़ी मांगें कि वो माफ़ कर दे। अपने दिल को प्योरीफाई करें, पाक करें। किसके लिए? अल्लाह के लिए, कि वो हमारे दिलों में आ सके। क्या गंदी चीज़ों पे आप खुद जाना पसंद करते हैं? जब हम खुद किसी गलत जगह पर या गलत इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करते, बदबू पसंद नहीं करते, तो अल्लाह ताला ऐसे गंदगी वाले दिल पे क्यों आएगा? खुद सोचें, इतनी बड़ी ज़ात। तो हमें अपने दिलों को प्योरीफाई करना है, हमें अपने जिस्मों को, अपने रूहों को प्योरीफाई करना है। जिस्म को तो हम धो ही लेते हैं, हमने अपनी रूहों को धो देना है, गुनाहों को धो के रख देना है, हमने इसको बिल्कुल सफाया कर देना है। किस तरह से करना है वो हम इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले अपने सगीरा गुनाह तो बहुत सारे छोटे छोटे अमलों से साफ़ हो जाते हैं। यानी कि वज़ू करो तो उसके बारे में हदीस है कि आपके नाखूनों के पोरों के अंदर से इसकी पलकों के अंदर तक से निकल जाते हैं। लेकिन जो कबीरा गुनाह होते हैं उनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत होती है, तौबा की ज़रूरत होती है। तो वो ये दिन आ चुके हैं जी, तौबा कर लें। हम सबको तौबा करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम सब अपने गुनाहों की, मैं भी अपने गुनाहों की लिस्ट बनाऊंगी कि आइंदा मैंने ये नहीं करना। तौबा करने के क्या असूल होते हैं? तौबा करने की 3 शराइत होती हैं, 3-5 कुछ लोग डिफरेंट है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है सबसे पहले कि अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा होना। उसके लिए आपको पता होना चाहिए और आपको ये समझ होनी चाहिए कि मेरे गुनाह क्या हैं, तो आपने ये चीज़ समझनी है। दूसरी चीज़ ये अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना, तौबा करना। और तीसरी चीज़ ये दोबारा ना करने का अहद करना कि दोबारा हमने नहीं करनी।
ٹھیک ہے، یہ گناہوں کا کام ہو گیا آپ کا۔ سب سے پہلے تو اب آپ نے آخری عشرے میں کیا کرنا ہے، ساری نمازیں اول وقت میں پڑھنی شروع کرنی ہے آپ نے، کیونکہ اول وقت میں پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے ذکر اذکار کو بالکل بھی نگلیکٹ نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنا ہے، چاہے ہم کچن میں ہیں، چاہے ہم بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہم سحری کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کر سکتے ہیں۔ کسی کا کال ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک نوالا لیں اور الحمدللہ کہیں۔ اللہ کا اتنا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کیا ہے، مسلمانوں میں اتنے ایریاز ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو صحیح سے کھانا نہیں مل رہا، جن کو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ فوڈ پرووائڈ کر رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کرونا سے بچا رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے کا حق نہیں بنتا ہمارا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کا دل نہیں کرتا ہمارا؟ ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں انشاءاللہ آپ نے بھی اور میں نے بھی۔ تو ذکر اذکار کو نگلیکٹ نہیں کرنا، آپ نے بھی میں نے بھی۔ سیم آئی ایم پوائنٹنگ مائی سیلف کہ اب میں اپنے آپ کے اوپر بھی بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، ہم سب کو مل کر یہ کام کرنا ہے، تو ہم لوگ ایک ٹیم کی طرح دوڑ لگائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سارا عمل آپ لوگوں نے صرف خود تک نہیں رکھنا ہے، یہ آپ نے شیئر کرنی ہے، یہ ویڈیو شیئر کر دے، چاہے یہ باتیں شیئر کر دے، اٹس اپ ٹو یو۔ آپ شیئر کریں سب کو کہ آپ کے کرنے والے کام کیا ہیں۔ اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، نماز اول وقت پہ پڑھ لی، ذکر اذکار آپ نے خوب طرح کرنا ہے، جو اب میں نے آپ کو بتایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفار کر سکتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ والا پڑھ سکیں۔ اب یہ کرنے کے بعد آپ کا تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کے مال میں سے بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے دیے ہوئے مالوں میں سے آگے مال دینا ہے، تو ہمارے غریب بہن بھائیوں کا حق ہے۔ آج کل تو ویسے ہی حالات بہت خراب ہیں، کوشش کریں کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے مال میں سے ان کو آپ دیں، تاکہ وہ کچھ کھا سکیں۔ بہت سارے لوگ تو بغیر کھائے پیے روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ کھول رہے ہیں، پانی سے پتہ نہیں کس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کل کیا کنڈیشن چل رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کریں، اپنے گھروں کو دے دیں، اپنے بڑوں کو دے دیں کہ وہ جہاں دینا چاہیں دے دیں، یا اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو آپ ان کو دے دیں۔ اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو آپ صدقے کی رقم سیپریٹ کر کے رکھ دیں اور بعد میں جب آپ کو کوئی نظر آئے تب آپ دے دیں، لیکن اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا صدقہ تو لکھا گیا ہے کہ آپ نے یہ صدقہ کر دیا، وہ رقم صدقے کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ عبادت یعنی کہ قرآن مجید کیا کرنا ہے، اور شب قدر بھی قرآن مجید میں نازل ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس چیز کو شب قدر میں اتارا، اس لیے اس کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ دو امپورٹنٹ چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو قرآن پاک کو بھی اس میں بھولنا نہیں ہے، قرآن پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ اس کے ترجمے کو دیکھ کر پڑھیں، کیونکہ آپ کو ایسے کیا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، کیونکہ ہم لوگ عربی لوگ نہیں، ہم لوگ اجمی لوگ ہیں، ہم لوگوں کی اس کے مطلب نہیں پتا کہ کیا چیز ہے یہ۔ تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر اس لیے پڑھا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے تو وہ پورا قرآن سے زیادہ اس کا ثواب ہو جاتا ہے۔ سمجھ کر پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے، لیکن اگر آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کوئی بات نہیں، آپ روٹین میں پڑھیں، لیکن آپ نے اس کے لفظوں کو جلد بازی میں زیادہ ثواب کمانے کے لیے یہ بھی نہیں کرنا ہوتا کہ کوالٹی گرا دی جائے۔ آپ بھی کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کوالٹی گری ہوئی آپ کو ملے اور بے شک پھر لو قیمت ہو، لو قیمت نہیں، ہمیں ہائی کوالٹی ہی چاہیے ہر جگہ پر، تو ہم بھی ہائی کوالٹی ہی چیز اپنے اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ بھی وہ سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو سب سے بڑے انسان کو ہمیشہ ہائی اور ویلیوبل کوالٹی کی چیز دی جاتی ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ یا اللہ میں نے اپنی جان لگا دی ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، جان لگا کر یہ سارے کام کرنے ہیں ہم نے۔ تو یہ سارے کام کرنے کے علاوہ آپ نے ڈیلی جو راتیں ہیں آپ کی طاق راتیں، آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ طاق راتوں میں زیادہ عبادت کریں تو آپ تھوڑا بہت ریسٹ، زیادہ نہیں، ورنہ پھر ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، ہم لوگ زیادہ ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے تو ہم باقی کی راتوں میں بھی زیادہ اچھے سے عبادت کر لیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں رکھیں گے تو باقی کی طاق راتوں میں بھی ہم لوگ ڈھیلے سے ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں نے جتنی جلدی ہو سکی، اپنی لیڈیز نے اپنے سارے کام نپٹا کر اچھے سے نہا کر غسل کر یا جس طریقے سے بھی فریش ہو کر اپنا مائنڈ فریش ہو کر بغیر ٹائم ضائع کیے انشاءاللہ ہم نے اپنی ساری رات عبادت کرنی ہے۔ میرا آپ کو یہ سجیشن ہے کہ آپ پورشن بنا لیں اپنی رات کے، اور اپنی رات میں آپ ایک حصہ جو آپ کا ذرا آپ تھوڑے تھکے ہوئے ہیں اس حصے میں آپ اپنے اذکار کر لیں، وہ آپ اپنے بیڈ پر سکون سے لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں اپنے اذکار کریں۔ دوسرا آپ اپنا حصہ بنا لیں جس میں آپ نے تراویح پڑھنی ہے، اور تراویح میں آپ نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے،
تو میرا تو یہ طریقہ ہے کہ میں چونکہ حافظہ نہیں ہوں تو میں اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے تو تب پڑھتی ہوں. تو میرا ایک حصہ وہ ہوگا. ایک حصہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک حصے میں آپ اس طرح سے قرآن پاک جس طرح بھی آپ پڑھتے ہیں وہ تراویح کا ایک حصہ رکھ لیں, کیونکہ وہ چونکہ عبادت ہو جائے گی آپ کی کھڑے ہونے کی اور وہ ساری. پھر ایک حصے میں آپ قرآن پاک پڑھنا سمجھنا اس طرح کا حصہ کر لیں, اور ایک حصے آپ اپنا دعا کر کے, دعا کو تو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا. میں آپ کو لنک میں ایک دعا بک لکھوں گی. آپ نے اپنی دعاؤں کی بھی لسٹ بنا لینی کہ دنیا میں آپ کو کیا چاہیے, آخرت میں آپ کو کیا چاہیے, یہ ساری چیزوں کی آپ نے لسٹ بنا لینی ہے. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ ہمارا یہ رمضان اگلے رمضان سے بہتر ہو, اور ہماری زندگی آنے والی زندگی سے بہتر ہو. یا اللہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں. یا اللہ میں نے جو گناہ چھوڑ دیا ہوں مجھ سے دوبارہ نہ ہوں. یا اللہ مجھے ہمیشہ بہتری کی طرف لے کے جانا. یا اللہ مجھے ہمیشہ فاستبقوا الخیرات یعنی نیکیوں میں دوڑ لگانے والا بنانا. ہمیشہ مجھ سے رضا والے کام لینا. جو بھی آپ کی دعائیں ہیں, یا اللہ مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ رکھنا, کیونکہ بہت کم لوگوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. سو مینی دعاز نا, آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں, آپ اپنی دعاؤں کی لسٹ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کی کوئی بھی دعا چھوٹے نہیں. اخلاق بہتر کرنا, اخلاق اخلاق اخلاق, کیونکہ جو اخلاق ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے اخلاق میں ہمیشہ ہار جاتے ہیں, اور ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اخلاق بہت کم لوگوں کو دیا گیا ہے, اور ہمیں اپنے نفسوں پر قابو پا کر لوگوں کی رویوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں کہ کس حکمت کے تحت ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگے, کیونکہ قلب سلیم جو لے کے چلا گیا, ایسا پیوریفائی دل جس کے کسی کے خلاف کینہ نہیں ہے, بغض نہیں ہے, حسد نہیں ہے, صاف ہے, منافقت سے پاک ہے. قلب منیب مانگے جو اللہ تعالیٰ سے بار بار رو کے التجائیں کرنے والا ہوتا ہے. یہ دعاؤں کی لسٹ بنا لیں. اس کے علاوہ میں دعا کے بک ڈسکرپشن باکس میں لنک سینڈ کر دوں گی, وہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے PDF فارم میں, اور اپنے موبائلس پہ آن کر سکیں گے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو بھی آپ کے پاس دعا بکس ہیں, آپ ان دعا بکس میں سے دعائیں بھی نکال سکتے ہیں. دعا کو اسکپ نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ ایسی اجر والی رات ہے کہ آپ اس میں اپنے نہ صرف گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں, بلکہ جو آپ کو چاہیے آپ وہ مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو سکتے ہیں. آپ اللہ سے اللہ کو مانگ سکتے ہیں, یا اللہ تو مجھے میرا اللہ چاہیے. اور یہ بہت اتنا مشکل بھی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے سارے گناہ کو, اپنے نفس کو, اپنے ہر چیز کو چھوڑنا ہوگا. تو اس ویڈیو کو شیئر کریں. میں جتنا سمجھا سکتی تھی میں نے سمجھایا. مجھے امید ہے کہ میں نے پوری چیز پہنچا دی ہے. اگر میں نے کچھ اسکپ کر دیا ہے تو آپ کوشش, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہوں اگر مجھ سے کچھ غلط ہو گیا ہو. تو باقی آپ لوگ کوشش کریں, خود بھی اس چیز پہ عمل کریں. میں بھی انشاءاللہ اس چیز کو دیکھوں گی اور کروں گی. اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں شیئر کرنا چاہتے تو آپ میری باتیں شیئر کریں, کیونکہ ہاں امپورٹنٹ بات جو رہ گئی تھی وہ بھی اس سے یاد آ گئی شیئر کرنے والی. اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ انوالو کریں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگایا کرتے تھے, ان کو بھی عبادت کے لیے اٹھایا کرتے تھے, ان کو بھی وقتاً فوقتاً انکریج کرتے رہیں, ان کے ساتھ پلاننگ کریں. نیکی کے کاموں میں اپنے گھر والوں کو ساتھ رکھیں, کیونکہ وہ آپ کے سگے ہیں, مطلب وہ آپ کے پیارے ہیں. اپنے پیاروں کو ہمیشہ جنت میں لے جانے کا خواب تو سب کو ہوتا ہے نا, تو اس طرح کے کام بھی اکٹھے کریں تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ جنت الفردوس میں اکٹھے ہوں. اللہ تعالیٰ کا دیدار کے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہو. آمین ثم آمین. ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.